سابق امام مسجد عسکری رچمنڈ ٹاؤن بنگلورو سید محمد ابراہیم نے اسرائیل اور ایران کے درمیان جاری کشیدگی پر تبصرہ کرتے ہوئے اسرائیلی حملے کی شدید مذمت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب حالات کشیدہ ہو جاتے ہیں اور عام لوگ پریشان ہوتے ہیں تب ہی اسرائیل اور اس کے حامی ممالک جنگ بندی یعنی سیز فائر کی بات کرتے ہیں۔ اس تناظر میں انہوں نے ایران کے طرز عمل کو قابل تعریف قرار دیا جو اب تک صبر و تحمل سے کام لیتا آیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر مسلم ممالک ہمیشہ سے متحد ہوتے تو اسرائیل کو حملے کی کبھی ہمت ہی نہ ہوتی۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ گفتگو اسرائیل اور ایران کے درمیان جو یہ جنگ کا سلسلہ چلا ہے اس سلسلے میں گفتگو ہو رہی ہے۔ پہلے تو ہم ایران پر جو اسرائیل نے جارحانہ حملہ کیا بغیر کسی وجہ کے بغیر کسی سبب کے، اس کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ اور پھر یہ 12-13 دن کے اندر جو ایران نے اپنی طاقت، اپنی قوت اور اپنی شجاعت، اپنی دلیری، اپنی ہمت کا مظاہرہ کیا اور پھر جنگ میں کامیابی حاصل ہوئی، اور اسرائیل نے خود اور وہاں کی پبلک نے، وہاں کے عوام نے اور جو وہاں کے دوسرے افراد جو امریکہ اور کینیڈا اور برطانیہ دوسرے مقامات پر رہتے ہیں، انہوں نے پریشان ہو کر وہ خود سے سیز فائر اور اسٹاپ آف وار کا جو بار بار مطالبہ کیا۔ اس سلسلے میں ہم ایران کی وہ بہت زیادہ ستائش کرتے ہیں، اس سلسلے میں ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے ملت اسلامیہ کا عمومی طور سے اور ملت تشیع کا خصوصی طور سے سر بلند کر دیا ہے۔ اور اگر یہ تمام کے تمام ممالک ابتدا سے اپنی یکجہتی، اپنی قوت، اپنی ہمت کا مظاہرہ کرتے تو کبھی اسرائیل یا اس کے ہمنوا کی اتنی ہمت و جرأت نہ ہوتی کہ وہ مسلمانوں پر حملہ کرتا، جیسا کہ مصر میں، وہ لبنان میں، غزہ پہ، وہ حماس کے افراد پر، وہ لیبیا میں، دوسرے ممالک میں جو ان کی شرانگیزی ہے، فتنہ پروری ہے، یہ سب ختم ہو جاتی۔ کاش ملت اسلامیہ متحد ہو جاتی، اور جیسا کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر تم اپنے اتحاد کا اور اپنی اللہ پر ایمان کا مظاہرہ کرو گے تو ہم تمہیں غلبہ عطا فرما دیں گے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ ملت اسلامیہ کی بہت بڑی یہ خوابی ہے اور یہ بے ضمیری بھی ہے کہ سب کچھ اسرائیل کرتا رہا اور کسی نے جرأت نہ کی، ہمت نہ کی کہ اس کو منہ توڑ جواب دیتا۔ آپ دیکھیں کہ ابھی جب اس نے چند مہینہ پہلے وہ فلسطین میں کیا کیا ظلم نہیں کیے، کئی ہزار بچوں کو، ننھے شیرخوار بچوں کو ان کی ماؤں کی آغوش میں بم سے، راکٹ سے، دوسرے اسلحے سے نیست و نابود کر دیا، قتل کر دیا، شہید کر دیا۔ تو یہ اس میں اگر جو ایران نے جس ہمت اور جرأت کا مظاہرہ کیا ہے، یہ ملت اسلامیہ کے لیے، تمام مسلمان ممالک کے لیے ایک بہت بڑی ڈھارس ہے، بہت بڑا سہارا، آسرا ہے کہ لوگ خوفزدہ تھے۔ جیسے پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بہت سارے افراد وہ بدر و احد و خندق و خیبر میں مشرکین اور کافرین اور یہودیوں کی جانب سے وہ بڑے بڑے نامی گرامی پہلوان، ان کے لشکر اور ان کی طاقت، ان کی قوت کو دیکھ کر خوفزدہ ہو گئے تھے، مگر یہ پیغمبر اور ان کے جانثار اصحاب اور خصوصی طور سے مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ایک اہم ترین کارنامہ کہ جنگ بدر کے جو واقعات ہیں جو ہمیں ہمت اور جرأت کا سبق دے رہے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ یہ اسرائیل اور ایران کی جنگ دیکھیں، ان کے کوئی ذاتی معاملہ نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایران نے کچھ اسرائیل کی زمین پر قبضہ کر لیا، اسرائیل نے کچھ نہیں، یہ اصل معاملہ ملت اسلامیہ کا مسئلہ ہے۔ کوئی اس کو شیعہ سنی کی جنگ سے تعبیر نہ کرے، کوئی اس کو رافضی کو غیر رافضی کی جنگ سے تعبیر نہ کرے، یہ پورے کا پورا معاملہ ملت اسلامیہ کا معاملہ ہے۔ چونکہ دوسری عالمی جنگ کے بعد جب وہ عثمانی حکومت زوال پذیر ہو گئی اور
اس سلسلے میں جب وہ برطانیہ اور فرانس اور دیگر طاقتیں آگے بڑھیں تو انہوں نے وہ یہودیوں کی آباد کاری کے لیے وہ فلسطین جو عرب ممالک کی سرزمین ہے وہاں کا انتخاب کیا۔ شروع سے روز اول سے ان کی نیت درست نہیں تھی اور انہوں نے وہاں آ کر یہودیوں کو آباد کر دیا اور پھر انہوں نے مسلمانوں پر وہاں کے رہنے والوں پر ظلم و ستم ڈھائے اور اسی بنیاد پر ٹھیک ہے وہ تو ایک بھیک کے طور پر ان کو وہ جگہ مسلمانوں دی تھی وہ، مگر اگر وہ ایک جیسے ہندوستان میں آپ دیکھیں کہ بہت سارے وہ جو ہے وہ تبت کے افراد یہاں پناہ گزی ہیں تو پناہ گزی کا الگ معاملہ ہوتا ہے، مگر وہاں اسرائیل نے اپنی وہ بدنیتی کی بنیاد پر، دادا گیری کی بنیاد پر اور خصوصی طور سے اس میں بڑی طاقتیں جو امریکہ اور اس کے ہمنوا ہیں اس کی بنیاد پر انہوں نے اسرائیل کو اسلحے فراہم کیے، ہتھیار دیے اور پھر نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمانوں میں پھوٹ ڈالی گئی۔ یاسر عرفات کے بعد حالات، یاسر عرفات ایک بہت بڑا انہوں نے کارنامہ انجام دیا کہ ابتدا میں انہوں نے وہ ڈٹ کر کے اسرائیل کا مقابلہ کیا، مگر یہ یہودی وہ ہمیشہ وہ چھپ کر کے حملہ کرتے ہیں، شروع سے ان کی تاریخ پوری رہی ہے، آج بھی وہی ہے۔ چنانچہ پھر یاسر عرفات کے ساتھ کیسا انہوں نے برا سلوک کیا اور پھر کیا کیا ہوا وہ سب آپ کو تاریخ میں موجود ہے، وہ سب کا سب مل جائے گا۔ تو کاش اگر یہ ملت اسلامیہ بیدار رہتی، یہ 56 اور 57 ممالک کے جہاں مسلمانوں کی حکومت ہے، کاش یہ اپنی قوت و ہمت کا مظاہرہ کرتے تو اسرائیل میں کبھی یہ ہمت و قوت نہ ہوتی کہ وہ نہتے مسلمانوں پر حملہ کرتا، وہ عورتوں کو قتل کرتا، وہ بچوں کو شہید کر دیتا۔ اور یہ تو ہمیں ملت تشیع خصوصی طور سے مملکت ایران کے سربراہ اور سپریم لیڈر جناب آیت اللہ خامنئی کا تہ دل سے ہم کو کیا تمام کے تمام افراد کو شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ وہ جس کا بڑا ہمہمہ تھا، جس کا بڑا دبدبہ تھا، جس کو لوگ سمجھتے تھے کبھی یہ زیر نہیں ہو پائے گا، کوئی اس کے مقابلے میں ٹک نہیں پائے گا، امریکہ اس کے ساتھ، فرانس اس کے ساتھ، برطانیہ اس کے ساتھ، دوسری عالمی طاقتیں اس کے ساتھ، مگر یہ ملت اسلامیہ کے جاں بازوں نے یہ اللہ پر توکل کا مظاہرہ کرتے ہوئے جو اپنی ہمت اور جرأت کا مظاہرہ کیا، یہ یقیناً قابل مبارکباد ہے۔ اور یقیناً یہ جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے، اور اگر کوئی مسئلے کا حل ہے تو اس کا واحد ذریعہ امن ہے، اور قرآن مجید بھی آواز دے رہا ہے کہ دیکھو اگر تم امن کے ساتھ زندگی گزارو گے تو تمہارے لیے دنیا میں بھی کامیابی، آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ تو یہ اسرائیل کو سوچنا چاہیے کہ وہ، لیکن ہمیشہ یہ ہوا ہے کہ اس نے وہ عہد و پیمان بھی کیا ہے، ایک جانب تو وہ جنگ بندی کا اعلان کرتا ہے، پھر دوسری جانب وہ حملہ بھی کر دیتا ہے، اور یہ بڑی طاقتوں کو اگر وہ دنیا میں امن برقرار رکھنا چاہتی ہیں تو اس کے لیے چاہیے کہ پہلے وہ خود امن کے لیے وہ عملی طور سے میدان میں آئے، صرف لفظی بازیگری سے امن قائم نہیں ہوگا۔ اور یہ تو ایران کی ایک بڑی طولانی فہرست رہی ہے، طولانی ہسٹری اور تاریخ رہی ہے، جیسا وہ خود کہہ رہے ہیں، اور تاریخ میں جو 300 برسوں میں انہوں نے کسی ملک پر کبھی بھی حملہ نہیں کیا۔ یہ وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ ابتدا میں وہ چاہتے تو وہ خود حملہ کر سکتے تھے، مگر یہ اسلامی ایک نظام ہے جہاد کا اور جو ایک سسٹم ہے کہ نہیں تم کسی پر حملہ مت کرو، لیکن اگر کوئی حملہ کرتا ہے تو تم دفاع کے طور پر، تو ایران نے حملہ نہیں کیا ہے، اس لیے تو اپنے دفاع کے طور پر اپنی ملت، اپنی سرزمین کی بقا کے لیے جو دفاعی انتظام جو تھا اس کو آگے بڑھایا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اس سلسلے میں دنیا کے تمام بڑی طاقتوں کو غور کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ اس سے جو انسانی جانیں تلف ہو رہی ہیں، جو مہنگائی بڑھ رہی ہے، جو معاشی حالات خراب ہو رہے ہیں، کہ جو آنے والی نسلوں کی تباہی کا ذریعہ بن رہے ہیں، اس جانب بڑی حکومتوں کو آگے بڑھنا چاہیے، اور یہ صرف اپنی حفاظت کے لیے نہیں
نہیں کہ جیسا کہ اقوام متحدہ اس بنیاد پر تشکیل دی گئی تھی کہ یہ دنیا کے لیے امن کا پیغام بن کر کے مگر دیکھیے آج اقوام متحدہ کا کیا حال ہے کہ وہ بڑی طاقتوں نے، امریکہ نے اس کو اپنی کٹھ پتلی بنا لی۔ آج اقوام متحدہ UN کی کوئی اہمیت نہیں رہ گئی ہے، وہ جب چاہتے جیسا چاہتے ہیں اس سے بیان دلوا دیتے ہیں۔ تو یہ دنیا میں وہ اس طرح سے یہ امن کا پیغام آگے نہیں بڑھے گا۔ اگر امن کا پیغام آگے بڑھنا ہے تو اس کے لیے سارے کے سارے افراد کو، مذہب کو بعد میں، بلکہ انسانیت کے پیغام کو پہلے آگے بڑھانا پڑے گا۔ اور لیکن یہ اللہ نے قرآن مجید میں بھی فرما دیا ہے پیغمبر سے، پیغمبر وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ اے پیغمبر آپ سے یہود و نصارہ کبھی راضی نہیں ہو سکتے جب تک آپ ان کی ملت کی پیروی نہ کر لیں۔ تو ظاہر ہے کہ جب پیغمبر سے یہ لوگ جو امن، سراپا امن ہے، سراپا عدل ہے، انصاف کے خوگر تھے، پیغمبر نے جہاں اپنے دشمنوں کے ساتھ، اپنے مقابلہ کرنے والوں کے ساتھ، خون بہانے والوں کے ساتھ، آپ کے عالم یہ کہ آپ کے چچا جناب حمزہ کے قاتل کے ساتھ، اور آپ نے دوسرے اصحاب پیغمبر، اپنے اصحاب کے ساتھ برا سلوک کرنے والوں ساتھ پیغمبر نے اچھا سلوک کیا ہے۔ تو اسلام سے بڑا کوئی امن کا مذہب نہیں ہو سکتا، لیکن اس کے لیے دنیا کو سامنے آنا پڑے گا، اور تمام کے تمام جو مسلمان ممالک ہیں، اسلامی ممالک ہیں، یہ ان کو تو چاہیے تھا کہ وہ اسرائیل، جیسا کہ امام خمینی نے فرمایا تھا اپنے دور میں، کہ اگر ایک ایک بالٹی مسلمان حکومتیں اسرائیل پر پانی ڈال دیں تو وہ بہہ جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ مگر باوجود اس کے کہ لوگ ملت اسلامیہ کی اتحاد کا مظاہرہ کرتے لوگوں نے وہ اسرائیل کا ساتھ دیا، کہ جارڈن ہے، مصر ہے، وہ دوسرے ممالک ہیں کہ جو کھل کر کے، وہ آپ جو سیریا کے حالات آپ دیکھ رہے ہیں کہ کھل کر کے یہ اسرائیل کا ساتھ دے رہے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ جب تک یہ دو رنگی معاملہ رہے گا اس وقت تک یہ اتحاد اور امن کا پیغام آگے نہیں بڑھ سکتا ہے۔ ہم دس بدعا ہیں کہ پروردگار عالم دنیا میں ہمیشہ کے لیے امن و امان قائم رکھے، اور پیغمبر کے آخری جانشین جس کی ساری دنیا آج منتظر ہے، آپ دیکھیں پاکستان میں، ایران میں، فرانس میں، وہ ہندو ہیں، مسلم ہیں، شیعہ ہیں، سنی ہیں، سبھی اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ امن کے محافظ، امن کے رہبر حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہونے والا ہے۔ تو انشاءاللہ جلد از جلد وہ دن آنے والے ہیں کہ جب ان امام کا ظہور ہوگا اور ساری دنیا میں امن کا پرچم لہرائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔